من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے، اگرچہ اس آیت نمبر 59 میں ہی ایمان والوں کو خطاب ہے، اور ایمان والوں کو جس خاص بات کا حکم دیا گیا ہے وہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، کہ ہر حال میں ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان کا حکم مانیں۔ لیکن اس سے پہلے کی جو آیت مبارکہ ہے اس سے متعلق بھی کچھ بات ضرور عرض کروں گا، کہ اس سے پہلے کی آیت مبارکہ میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے، تم کو یہ حکم دیتا ہے اللہ رب العزت کہ تم جو ہے جو امانتیں ہیں فرمایا وہ ان کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرنا، اور فرمایا کہ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ رب العزت یہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ دو بڑی اہم باتیں فرمایا اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی، اور اس آیت مبارکہ کا ایک خاص یعنی اس کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کے متعلق پھر یہ آیت مبارکہ اس کے پس منظر میں نازل ہوئی، جو اس آیت کا شان نزول ہے۔ واقعہ اس کے اندر یہ پیش آیا تھا کہ کعبے کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور عرب یہ بیت اللہ کی اگرچہ مشرک تھے اور انہوں نے بیت اللہ کے اندر بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، خود بیت اللہ کے اندر اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں جو رکھے ہوئے وہ تو الگ ہیں، لیکن بیت اللہ کے اندر ہی جیسے کہا گیا 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے، صفا مروہ پر بھی ہے اور جگہوں پر بھی، اور اس کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، یہ بات ان کے اندر عام تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ بیت اللہ کو مانتے تھے، کیونکہ مشرک تھے نا، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ بعض انبیاء کو بھی مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی چیز تھی کہ بیت اللہ کی بہت تعظیم کرتے تھے، وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ یہ گھر اللہ کا ہے، جیسے کہ جو واقعہ فیل ہے، اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا جب وہ ابرہہ بڑا لشکر لے کر آیا جس میں ہاتھی بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب انہوں نے جو بیت اللہ میں آ کر دعا کی کہ اللہ یہ تیرے ہی گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اتنا بڑا لشکر ہے مقابلے میں، اور ہاتھی کو پہلی دفعہ ان لوگوں نے دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ چیز یوں نہیں دیکھی، اتنا بڑا جانور ہے، اتنا بھاری اور مضبوط جانور ہے، تو وہ چڑھائی کرے گا، وہ تو چلے گا تو بھی ہماری عمارتیں گر جائیں گی، اتنی کوئی مضبوط تو ہے نہیں۔
تو بہرحال اللہ رب العزت سے یوں ہی دعا کی اور بیت اللہ کو خالی کر دیا، مکہ کو خالی کر دیا، تو اللہ رب العزت نے حفاظت کی۔ تو وہ بیت اللہ کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف کرتے تھے، اگرچہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اور اس کی خدمت کو اپنے لیے بڑی جو ہے عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ اب کیونکہ مختلف قبائل رہتے تھے وہاں پر، اور ان سب قبیلوں کی یہی خواہش تھی کہ ہم بیت اللہ کی جو ہے وہ خدمت کریں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں، اور دوسری چیز بیت اللہ کے ساتھ ساتھ بیت اللہ میں آنے والوں کی بھی بڑی عزت کرتے، جو حجاج آتے تھے اپنے اوقات میں، جب بھی اگرچہ انہوں نے بسا اوقات وہ تاریخوں کو مہینوں کو بدل دیتے تھے، آگے پیچھے بھی کر دیتے تھے، لیکن جب بھی حجاج آئیں گے اور جس وقت بھی آئیں گے تو وہ آنے والے حاجیوں کی بھی بڑی عزت افزائی کرتے، ان کی بڑی مہمان نوازی کرتے۔ عربوں کے اندر عام لوگوں کی مہمان نوازی بہت تھی، تو اب یہ تو وہ چیز تھی کہ بھئی یہ تو اللہ کے گھر کے لیے آیا، اس گھر کی عبادت کے لیے یہاں پر آیا، اس کے اندر تو اس کی بھی بڑی عزت، اس کا اکرام، اس کی خدمت، یہ بھی اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ تو بہرحال مکہ میں رہنے والے جو قبائل تھے، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی یہ کام میں سر انجام۔ تو بہرحال اب اس کے پھر اس کام کے لیے بھی، اس خدمت کے لیے بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی تھے۔ تو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ہو گیا کہ سارے قبائل میں کام تقسیم کر دیا کہ بھئی یہ حاجیوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ حاجیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو یہ مختلف خدمتیں سب کے ذمے تھی اس کے اندر، اس میں، اور ہر ایک اس کو اپنے لیے جو ہے بڑی عزت کی چیز سمجھ رہا تھا اس میں۔ اور اس میں ایک خاص خدمت اس اعتبار سے یہ بھی تھی کہ جو بیت اللہ ہے، جو چار دیواری اب بھی موجود ہے، تو اس کے لیے جو دروازہ ہے خاص طور پر، اس کی چابی وہ ایک خاص قبیلے کے اندر تھی، اور یہ بھی ایک بڑی خدمت تھی اس کے اندر اس میں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ چیز تھی کہ یہ بہرحال ابھی آ جائے گا، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور چابی جو ہے انہی کے قبیلے میں، ان کی خاندان میں چلی آ رہی تھی، اور انہی کے پاس چابی تھی بیت اللہ کی۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے ہیں اور فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، ایک تو باہر جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ تو توڑ دیے، سیدنا آپ علیہ السلام طواف کرتے جا رہے ہیں، اور بتوں کے سامنے سے جب گزر رہے ہیں، آیت مبارکہ زبان پہ جاری تھی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اور آپ اس سے اشارہ کرتے تھے، اور وہ بت گرتے جا رہے تھے اس کے اندر۔ بہرحال وہ صفائی کر دی، ختم کر دیا گیا۔ پھر آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کے اندر جائیں اور اندر جا کے نماز پڑھیں، لیکن چابی موجود نہیں تھی، اور یہ بات بھی علم میں تھی کہ یہ عثمان کے پاس ہے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس ہے، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان سے چابی لے کر آؤ۔ یہ اپنے گھر کے اندر جا کر، اندر کمرے کے اندر جا کر چھپ گئے، بند ہو گئے اس کے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان جانے والوں میں تھے چابی کے لیے۔ وہاں دروازے پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، ان کی والدہ نے روکنا بھی چاہا، تو بہرحال فرمایا کہ نہیں بھئی یہ حکم ہے، چابی ہر صورت میں چاہیے، مارنے کے لیے نہیں آئے، ان کو قتل نہیں کرنا، بس چابی ہمارے حوالے کر دیں، اور اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اور ادھر جو ہے عثمان یہ بھی نہیں چاہتے تھے چابی دینا، تو انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کو روکنا اور یہ چابی نہ دینا بھی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، چابی دینی پڑے گی اس کے اندر، تو بہرحال مجبوراً انہوں نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ بہرحال چابی ادھر آ گئی، آپ علیہ السلام اندر بھی تشریف لے گئے، پانی منگوایا، اندر بھی صفائی فرمائی، اس کو دھویا، اور اندر نماز بھی ادا فرمائی۔ آپ اگر بیت اللہ کے اندر چلے جائیں گے تو کسی بھی سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے، اس چار دیواری کے
اگر اندر چلے جائیں گے، ایک تو یہ کہ اندر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو جیسے باہر نماز ہوتی ہے ویسے ہی اندر بھی نماز ہوگی، اس میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب ادھر اندر جا کر رخ کدھر کرنا ہے، تو کیونکہ اب آپ اندر ہیں، اس کی ہر دیواری قبلہ ہے، تو جدھر بھی آپ رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں ادھر رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر کوئی خاص سمت نہیں ہے۔ ہاں باہر والوں کے لیے سمت، کیونکہ وہی کعبہ ہے اس لیے اس طرف رخ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اندر بھی آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ جب باہر تشریف لائے تو اب یہ قبائل پھر سے جمع ہو گئے اس کے اندر۔ اب اس میں بہت سے ایسے تھے جو مسلمان بھی ہو چکے تھے، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے اس کے اندر، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خاندان کے بھی ہیں، بنو ہاشم بھی ہیں، قریش بھی ہیں، اور دیگر خدمتیں بھی حجاج کی ان کے ذمے تھی، بنو ہاشم کی ذمے تھی پہلے سے۔ اب ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میری تو رشتہ داری بھی ہے، میں چچا بھی ہوں، مسلمان بھی ہو گیا ہوں، تو یہ چابی بھی کیا ہو جائے میرے حوالے کر دیں اس کے اندر، یہ میرے لیے اور بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اور یہ عثمان یہ بھی اس وقت میں وہاں موجود تھے، پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو آگے بلایا، اور آگے بلا کر یہ چابی دوبارہ انہی کے حوالے کر دی اس کے اندر۔ یہ ان کی عزت افزائی تھی، کیونکہ یہ خدمت ان کے قبیلے میں شروع سے چلی آ رہی تھی، اور یہ کام ان کے قبیلے والے ہی کرتے چلے آ رہے تھے کہ چابی ان کے پاس ہوتی تھی، اور جب بھی بیت اللہ کو کھولنا ہوتا، کعبے کو کھولنا ہوتا، تو انہی کو بلایا جاتا، ان کے گھر کے لوگوں کو، اور وہی کھولا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل میں، تمام لوگوں میں ان کی عزت افزائی کی، جس کی وجہ سے ان کا بھی دل فوراً نرم پڑ گیا اسی وقت کہ دیکھو اگر یہ چاہتے تو یہ چابی کسی اور قبیلے کو دے دیتے، کسی اور مسلمان کو دے دیتے، خود اپنے چچا کو دے دیتے، اپنے قبیلے میں رکھتے، تو یہ میرے لیے پھر اتنی اعزاز کی بات، حالانکہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہوں اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چابی میرے ہی حوالے کر دی، اور اس کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی اس کے اندر، اور آئندہ کے اعتبار سے یہ خبر بھی دی کہ یہ چابی عثمان تمہارے خاندان میں ہی رہے گی، اور فرمایا وہ وقت کا بڑا ظالم بادشاہ ہوگا جو یہ چابی تم سے چھینے گا، تمہارے قبیلے والوں سے یہ چابی تم سے چھینے گا، وہ وقت کا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہوگا۔ ابھی تک بہرحال یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے خاندان میں یہ چابی آج تک چلی آ رہی ہے، اور اس وقت بھی جو وقت کا بادشاہ ہے وہ بھی اپنی مرضی سے وہاں اس کو کھول کر نہیں جا سکتا، انہی کو بلایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں کوئی ایسا ایک واقعہ پیش بھی آیا تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ناراض ہوئے تھے اس کے اندر، اس میں انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی کوئی کام ہی تھا اندر، ایسا اندر جا کر کوئی کام ہی تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے قبیلے کے خاندان کے لوگ جو اب بھی موجود ہیں بہت ناراض ہوئے تھے سعودی حکومت کے اوپر بھی کہ ہم نے کبھی تو انکار کیا نہیں ہے چابی دینے سے، تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ ہمیں پہلے اطلاع کرتے، ہمیں بتاتے، ہم چابی دے دیتے آپ کو اس کے اندر، آپ نے بغیر اجازت اس چیز کو یہ کیا اس کے اندر۔ تو عام دستور یہی ہے کہ اب بھی انہی کو بلایا جاتا ہے، اور یہی لوگ آ کر اس کا جو ہے وہ تالا، اس کا دروازہ کھولتے ہیں، اور پھر جو بھی مختلف مسلم ممالک کے حکمران اور وہاں کے بھی بادشاہ وغیرہ جو بھی پھر اندر جانا چاہیں پھر ان کے ساتھ ہی اندر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس کے اندر پیش آیا جہاں یہ فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلها، فرمایا امانتیں ان کے حقداروں تک اس کو پہنچا دو۔ تو یہ چیز بھی اس کے اندر ہے، یہ عام ویسے ایک حکم دیا گیا لیکن واقعہ یہ پیش آیا تھا اس کے اندر، اس میں تو یہ عام بھی اس چیز کا اس کے اندر خیال کرنا چاہیے اس اعتبار سے۔ اس سے متعلق کچھ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد